چھوٹی کا جو زور لگاتے ہیں لیکن کامیابی حاصل ہوتی نہیں ہے تو ہاں ذرا پھر سے تو بیچ میں کچھ آواز آ گئی تھی. ہاں شیخ، ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں جس میں ہم لوگ کامیابی نہیں ملتی ہے، تاکہ ہم لوگ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے اس میں، پوری محنت کر لی، لیکن اس میں کامیابی آتی نہیں ہے، تو کیا ہم لوگ کے گناہ وغیرہ ہیں کامیابی جو نہیں اس سے ہوتی ہے روک کے؟ اس میں. ہاں ہاں. یعنی آپ نے تو بڑی کیا ہم لوگ محنت کی لیکن آپ کو یہ ہے. محنت کے ہاں، باوجود بھی کامیابی نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی. یہ کہنا کیا چاہ ہمارے رہے ہیں آپ. گناہ وغیرہ، ہاں کیا ہمارے گناہ وغیرہ ایسا کچھ ہے جو اس کو روک کے رکھے ہیں ایسا؟ جی ہاں، اس میں آپ کے جو ہے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جو بات آنی چاہیے، جو تزکیہ نفس کا تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تین چیزیں ہیں، ذہن میں رکھ لیجیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی ہے. یہ رائے گاں شاید مشکل لفظ ہو گیا ہو، تو یعنی آپ کی محنت کبھی برباد نہیں ہوتی ہے. اس محنت کا فائدہ آپ کو دوسری شکل میں کہیں نہ کہیں نظر ضرور آئے گا. کسی بھی معاملے میں آپ نے محنت جو کی تھی نا، تو محنت کبھی بھی کہتے ہیں برباد نہیں ہوتی ہے. محنت کبھی جو ہے رائے گاں نہیں جاتی، اکارت نہیں جاتی. اس کا فائدہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور نظر آئے گا. ہم نے کچھ کورسز کیے پہلے، اس وقت بہرحال وہ تھا کہ ہماری عملی زندگی میں اس وقت ہم کو اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آیا، حالانکہ کسی فائدے کی امید سے ہی وہ کورسز کیے گئے تھے. جیسے میں نے اب آپ کو مجھے بتانا ہو تو میں آپ کو مثال دے کے بتا سکتا ہوں کہ اب ہمارے اس ملک میں جیسے کوئی شخص ہے، بی اے کیا اس نے، پھر بی ایڈ کا کورس کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں بھی ٹیچر وغیرہ کی جاب ملے تو وہ کر سکتا ہے. بی ایڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن وہ ٹیچر کی اس کو جاب نہیں لگ سکی، محنت کے باوجود بھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن یہ جو محنت کیا تھا اس نے، اس کے واقعی محنت کیا ہو تو یہ محنت نہیں اس کی جو ہے رائے گاں جائے گی. یہ محنت اس کا کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ ملے گا. تو میرے ساتھ بھی وہ ہوا کہ بعض جو ہے ہم نے کورسز کیے، میں نے کہا تو ہمیں اس کا تو کوئی وہ فائدہ نہیں ہوا اس وقت، لیکن ہماری زندگی میں اس محنت کا ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے موقع آئے کہ ہم نے جو اس وقت پڑھائی کی تھی، جو محنت کی تھی، اس محنت کا پھل ہم کو اس وقت نظر آیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ کہتے ہیں کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی. یہ بھی ایک بات ہے، یہ تو ایک پہلو تھا اس کا. دوسرا کیا ہے کہ محنت آپ نے کیا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے نا، آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کو اچیو نہیں ہوا، مطلب آپ اس کو اچیو نہیں کر سکے، نہیں حاصل کر سکے تو، لیکن آپ نے جو یہ محنت کیا، سب سے پہلا فائدہ آپ کی ذات کو یہ ہو گیا کہ محنت کرنے کی ایک آپ کو ہیبٹ بن گئی، عادت بن گئی. اب اس کی وجہ سے وہ کسی بھی اور جو ہے فیلڈ میں جائیں گے تو محنت کی یہ عادت ان کو وہاں پر فائدہ پہنچائے گی. تو یہ اس کا ہے. تو محنت کی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ محنت کبھی بھی آپ کی برباد نہیں ہوتی ہے. اس کا کم سے کم فائدہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. دوسری بات میں نے کہا کہ اس میں تین باتیں شاید کہا تھا کہ سوچ جو ہمارے لیے جو پہلو ہوتا ہے، جو ہم ایک مومن کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تو پہلے تو یہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو محنت کے باوجود بھی، یعنی آپ نے اپنا 100% دیا لیکن پھر بھی آپ اسے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے، تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آپ کے لیے مقدر نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کوئی بہتر چیز دینا چاہتا ہے. یہ دوسرا پہلو. وہ چیز ہم کو نہیں ملی تو اس کو لے کر کے اپنے دماغ پر سوار کر کے جو ہے کبھی آدمی ٹینشن، کبھی ڈپریشن، کبھی انزائٹی، پتہ نہیں کس کس میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. تو وہ نہیں. اب آپ صرف یہ سوچئے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہم کو دینا چاہتا ہے. اسی لیے
इतनी मेहनत के बावजूद भी अल्लाह ताला ने वो चीज़ हमको नहीं दी है। ये क्या है? वो तकदीर का वो ईमान होता है जो इंसान को हर तरह की गम और फिक्र से, और जो ये ओवर थिंकिंग या जो है स्ट्रेस जो कहते हैं, ये सब जो है, इन सब से ये चीज़ बचा लेती है आदमी को। तो ये एक जो है दूसरी एक चीज़ ये हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके ज़रिए से हो सकता है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि क्या हमारी किसी गुनाह या गलती की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उससे दूर कर दिया कि वो चीज़ जिसको हम अपना टारगेट समझते थे, वो हमारी ज़िंदगी के लिहाज से शायद उसमें बेहतरी तो रही हो, लेकिन आखिरत के लिहाज से वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह थी। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को हमसे फेर दिया। होता है कभी कि हम किसी खास जो है टारगेट को लेकर के किसी खास उसमें बहुत मेहनत करते हैं कि हम इसके ज़रिए से ये चीज़ कर लेंगे और ये कोर्स कर लेंगे, या उसमें ये कामयाबी हो गई तो मसलन हम आईआईटी फील्ड में चले जाएंगे, या जो है आईआईटी बॉम्बे में हमारा एडमिशन हो जाएगा, हमने जेईई के क्लियर कर लिया। तो ये जो है एक चीज़ थी, एक टारगेट था उसका, आईआईटी में जाने का। अब क्या है, अल्लाह ताला ने वो मुकद्दर नहीं किया था, तो वो मेहनत के बावजूद भी हासिल नहीं हुआ। आपको ये भी बताऊं कि मेहनत के बावजूद और नंबर भी आ गया, सब कुछ हो जाता है, बाज़ मर्तबा ऐसा भी हुआ है, लेकिन एडमिशन के टाइम में ऐसी कोई चीज़ पैदा हो गई कि एडमिशन नहीं मिल पाया उसको। बड़ी मेहनत किया था, सीट भी मिल गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। उस वक्त कोई ऐसी परेशानी सामने आ गई थी जिसकी वजह से वो वहां पे हाजिर नहीं हो पाया और एडमिशन नहीं हो पाया उसका। तो आप क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? हमारा ईमान क्या कहता है कि कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, और ये हमारा यकीन है कि इसके ज़रिए से शायद हमको दुनिया की तरक्की तो मिल जाती, लेकिन हम आखिरत से दूर हो जाते। अगर यही आपका तिजारत को उसके लिहाज से कोई आपका ये गोल था, टारगेट था, तो आप समझ जाइए कि शायद इसके ज़रिए से हमको दुनिया तो मिल जाती, लेकिन हम आखिरत से दूर हो जाते। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसे मुकद्दर ही नहीं किया। या जो है कहीं आप सर्विस कर रहे हैं, उसमें आपका एक टारगेट था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कोई प्रमोशन वगैरह का, लेकिन आपको नहीं मिला, बड़ी मेहनत की लेकिन नहीं मिला, तो यही समझ जाइए कि शायद दुनिया के लिहाज से ये मेरे लिए बेहतर होता, लेकिन आखिरत के लिहाज से ये मेरे लिए बेहतर ना होता, तो मेरे रब ने इसे मेरे लिए मुकद्दर नहीं किया। तो फिर आपको कोई इसमें मसला नहीं रह जाता है। और ये एक मोमिन को बस यही तीन चीज़ें उसके सामने होनी चाहिए जब मेहनत के बावजूद भी टारगेट वो हासिल नहीं कर पाता है या हदफ को नहीं पहुंच पाता है। जी। ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम।